بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان صاحب اللسان والقرآن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال الله تبارك وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بھائیو، بزرگوں اور سننے والی میری مائیں اور بہنیں، قرآن کریم کا ایک حصہ اور اس کی چند آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ کا کلام قرآن مبین، کتاب حکیم، فرقان مجید، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسمانی اور روحانی شفا رکھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اس میں جسمانی بھی شفا ہے اور روحانی بھی شفا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے۔ اور روحانی شفا کیا ہے کہ ایک اطمینان اور سکون جو انسان کو مطلوب ہے، جو انسان کی روح کی غذا ہے، وہ اطمینان اور سکون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اپنے کلام میں رکھا ہے، اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنی یاد میں رکھا ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ ایمان والوں کی ایک نشانی یہ ہے، مومن کامل وہ ہے کہ اس کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے، چین ملتا ہے، اس کے دل کو قرار ملتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی بتلائی، یعنی دونوں طرف سے یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس کو اللہ کے نام میں مزہ آئے، اس کے ذکر میں لذت آئے، اور اس کا نام لینے میں، نام سننے میں، پڑھنے میں، سنانے میں ایک لذت اور اطمینان ملے، وہ مومن ہیں۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ سن لو کہ دلوں کا چین اور سکون اگر کسی میں ہے تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھ لیجئے، جیسے ہائی وے کے اوپر ہم جب موٹر وے پر جاتے ہیں، ہمارے یہاں تو نیشنل ہائی وے ہوتے ہیں اور ناموں سے فیمس ہوتے ہیں، باہر کے ملکوں میں نمبروں سے روڈوں کی شناخت ہوتی ہے۔ جب انگلینڈ جانا ہوتا ہے وہاں M1 آتا ہے، M25 آتا ہے، M6 آتا ہے۔ لنڈن سے برمنگھم جانا ہو تو بائی M6 سے جائیں گے، لنڈن میں گھومیں گے تو M25 پر گھومیں گے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا ہائی وے کے اوپر، موٹر وے کے اوپر ریڈیم لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ ایسی اس کے اندر ایک طاقت ہے، ایک ایسی صفت ہے کہ ویسے تو وہ رات کے وقت نظر نہیں آتے، لیکن اگر اس پر لائٹ پڑتی ہے تو وہ زیادہ روشن ہوتے ہیں۔ یعنی اس پر پہلے اگر لائٹ ڈالی جائے تو پھر وہ اپنا کمال دکھاتے ہیں، اس کے اندر کی چمک پیدا ہو جاتی ہے، اجاگر ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ کا ذکر اور ذکر پر جو ملنے والا اطمینان ہے، وہ دونوں ایسی ہی ایک حصی مثال سمجھ لیجئے سمجھنے کے لیے کہ جب اللہ کا ذکر انسان کے دل پر پڑتا ہے تو پھر وہ دل کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے۔ اور دل کے اندر ایمان کی وجہ سے نور تو ہوتا ہی ہے، لیکن جب وہ باہر کا ذکر اور اس کا عکس جب دل پر پڑتا ہے، کلام الہی کی جب تلاوت کرتا ہے یا اللہ کا ذکر کرتا ہے یا دین کی کوئی بات سنتا ہے یا مجلس میں بیٹھتا ہے، تو پھر اس کے دل کے اندر جب اللہ کے ذکر کی روشنی پڑتی ہے تو دل کے اندر کی روشنی جو ہے اجاگر ہو جاتی ہے اور وہ لائٹ مارنے لگتی ہے اور نور دینے لگتی ہے۔ دنیا کا ہر انسان اس وقت اطمینان اور چین چاہتا ہے۔ ایک لمبے زمانے سے ہم پریشان ہیں اور زبانوں پر شکوے ہیں، شکایت ہے بیماری کے، حالات کے۔ ہر انسان مومن ہو غیر مومن ہو، وہ ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے چین اور اطمینان ملے، مگر ہم نے اطمینان اور چین کو اپنی عقل سے اسباب میں تلاش کیا ہے، چیزوں میں اور اسباب میں ہم اطمینان اور چین اور سکون تلاش کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم، فرقان مجید، کتاب مبین اس مرض کا علاج بتلا رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات حکیم ہے، اور حکیم کامل وہی ہے جو بیماری بھی بتلائے اور اس کا علاج بھی بتلائے۔
اور اگر حکیم کامل نہیں ہے، اگر حاذق ڈاکٹر نہیں ہے تو بیماری تو بتلا دے گا لیکن اس کے پاس اس کا علاج نہیں ملے گا۔ اسے کہتے ہیں نیم حکیم۔ نیم حکیم خطرے جان، آجا بیٹا قبرستان۔ تو قرآن کریم، قرآن حکیم، کتاب مبین اس مرض کو بتلا رہا ہے، اس کا علاج بھی بتلا رہا ہے، اس لیے کہ وہی شافع ہے اور وہی شافع بھی ہے اور وہی شافی بھی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مومن وہ ہے کہ جس کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان اور چین ملتا ہے، اور سن لو دلوں کا چین اور اطمینان محض اللہ نے اپنی یاد اور ذکر میں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، چین اور سکون دل کا اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے مچھلی پانی میں ہے، کہ مچھلی کے لیے پانی اس کی حیات اور زندگی ہے، مومن کے لیے بھی مسجد والا ماحول اس کی حیات اور ایمان کی تازگی کا ذریعہ ہے، جبکہ منافق کے لیے مسجد کا ماحول ایسا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں ہو کہ وہ چاہتا ہے کہ کب میں پنجرے کا دروازہ کھلے اور میں اڑ جاؤں۔ ایسے ہی منافق کی مثال ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ نے بتلایا کہ دنیا کی ہر چیز اور نعمت اور خوشی، چین، سکون جو بھی ہے سب عارضی ہے، وقتی ہے۔ یہاں کا آرام، یہاں کی راحت، یہاں کی تکلیف اور مصائب سب عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، وقتی ہے، اور آخرت کی خوشی، آخرت کا غم، آخرت کا چین، آخرت کا سکون وہ دائمی ہے۔ ہم وقتی تکلیف سے بچنے کے لیے تو بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن دائمی تکلیف سے بچنے کے لیے محنت اس کے لیے بھی درکار ہے، اس کے لیے بھی محنت ضروری ہے۔ دنیاوی تکلیف سے بچنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، بیماری نہ لگ جائے تو منہ پر ماسک پہن کر پھرتے ہیں، اپنے آپ کو گھروں کے اندر محفوظ رکھتے ہیں دنیاوی تکلیف سے بچنے کے لیے۔ تو آخرت کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے بھی ہمیں بہت سارے احتیاط کرنے پڑیں گے، اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ عارضی راحت کے لیے کتنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، عارضی سکون کے لیے کتنا محنت کرتے ہیں، تو آخرت کی راحت کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ یہاں پر آ کر ایک بات میں عرض کروں کہ جب آخرت کی بات آتی ہے اور موت کے بعد والی زندگی کا جب بیان ہوتا ہے یا بات آتی ہے تو شیطان ہمارے دلوں میں خیال ڈالتا ہے، شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے، ایک بھوسا ڈالتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو عالم ہم نے دیکھا نہیں اس کے لیے کیوں محنت کرے، آخرت کی کسے معلوم، یہاں تو آرام سے گزرتی ہے، صبح تو شان سے گزرتی ہے اور شام جو ہے صبح تو جام سے گزرتی ہے اور شام دل آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی کسے معلوم، یہاں تو آرام سے گزرتی ہے۔ جو عالم دیکھا نہیں اس کی فکر کیوں کرے؟ کیا ہم نے کسان اور کھیڑوت کو نہیں دیکھا، فارمر کو نہیں دیکھا کہ جب وہ زمین میں دانہ ڈالتا ہے اسے زمین کا علم نہیں ہے، زمین کا عالم اس نے دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ دانہ زمین میں ڈال دیتا ہے، وہ نظر نہیں آتا، کوئی اسے نہیں کہتا یہ دانہ تو ضائع کر رہا ہے، یہ دانہ تو زمین کے اندر جہاں
کا عالم تجھے معلوم نہیں ہے، تو زمین کے اندر ڈال کر اس دانے کو برباد کر دے گا، لیکن جب وہ دانہ ڈال دیتا ہے، اس پر محنت کرتا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے ہی دنوں میں اس کی محنت کا پھل ظاہر ہوتا ہے، وہ محنت کا پھل اوپر آ جاتا ہے، نظر آتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہمیں بھی آخرت کے لیے، چاہے وہ عالم ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، ہم اس کے لیے محنت کرے، کوشش کرے، اس کو تیار کرے، اس کو بنانے اور سنوارنے کی فکر کرے۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی، فرماتے ہیں دنیا کے کھانوں کی لذت تب تک ہے جب تک وہ کھانا زبان پر رہتا ہے، ٹیسٹ زبان پر ہے، وہاں تک معلوم پڑتا ہے کہ نان ویج ہے یا ویجیٹیبل ہے، تیکھا ہے یا میٹھا ہے، ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، سب معلوم پڑتا ہے جب تک زبان پر ہے، لیکن اندر چلے جانے کے بعد سب برابر ہو جاتا ہے، ویج بھی برابر، نان ویج بھی برابر، تیکھا میٹھا ٹھنڈا گرم سب اندر جانے کے بعد برابر ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہی بس دنیا کی لذتوں کی مثال ہے، دنیا کے چین اور سکون کی مثال ہے کہ یہ وقتی طور پر ہے، اس کا ٹیسٹ ہمیشہ نہیں رہنے والا ہے۔ لیکن فرماتے علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جنت کے کھانے ایسے نہیں ہوں گے، جنت کے میوے، اس کے ٹیسٹ، اس کے مزے ایسے نہیں ہوں گے کہ زبان پر ہے تو ٹیسٹ ہے اور اندر چلا گیا تو ویسٹ ہے۔ نہیں 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 نہیں، فرماتے ہیں قرآن کریم میں فرمایا اکلھا دائم وظلھا تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین من النار، کہ جب تک جنت کے کھانے اور جنت کے میوے اور جنت کے پھل زبان پر ہے وہاں تک تو ٹیسٹ ہے ہی، لیکن جب تک وہ پیٹ میں جانے کے بعد باقی رہیں گے اس کا لذت اور مزہ اور ٹیسٹ اندر جانے کے بعد بھی محسوس ہوتا رہے گا، باقی رہے گا، اس لیے کہ جنت کی کوئی چیز فانی نہیں ہے، وہاں کی ہر چیز باقی ہے۔ اکلھا دائم وظلھا، وہ دائم ہیں، اس کے مزے بھی اور اس کے سائے بھی وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ آخرت کا مزہ، آخرت کا چین اور سکون وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہے۔ اصل اطمینان اور چین اللہ نے اپنے ذکر اور یاد میں رکھا ہے، اسی لیے قلوب اللہ کی محبت کا مرکز ہے۔ مومن کا دل اللہ کی محبت کا مرکز ہے۔ جیسے ویمان ہر ایک رن وے اور روڈ پر نہیں اترتا، لینڈ نہیں کرتا، جیسے ویمان ہر ایک روڈ پر نہیں اترتا، ایسے ہی ایمان بھی ہر ایک دل پر نہیں نازل ہوتا، ہر ایک دل میں نہیں آتا، اس کا ایک اسپیشل لینڈنگ اور ٹیک آف ایریا ہے ایروپلین کا۔ تو بالکل اسی طریقے سے ایمان کا بھی لینڈنگ ایریا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مومن کے دل ہے، مومن کے قلوب ہے، کہ وہ محبت الہی کے مرکز ہے اور ایمان کے مرکز ہے مومن کے قلوب۔ فرمایا کہ اسے سکون ملتا ہے اللہ کے نام سے اور اللہ کے ذکر سے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے۔ بغیر یاد کی اور غفلت اور گناہوں کی زندگی کا اثر وہ بھی غلط پڑتا ہے، گناہ کا بھی اثر ہوتا ہے، اور گناہ کا اثر اتنا ہی نہیں، یہ بھی یاد رکھے سننے والے میرے بھائی بہن کہ گناہوں کا اثر، انسانوں کے گناہوں کا اثر خود انسان پر نہیں بلکہ دوسری مخلوق پر بھی پڑتا ہے۔ انسانوں کے کرتوتوں کا اثر اور اس کے گناہوں کا اثر اللہ کی دوسری مخلوق پر جب پڑ سکتا ہے تو خود گنہگار پر اور اس کے دل پر کتنا اثر پڑتا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے بارش روک دی جاتی ہے، قحط سالی آ جاتی ہے، ساری مخلوق اس سے متاثر ہوتی ہے، تو گناہوں کا اثر جب دوسری مخلوق پر پڑتا ہے تو گنہگار کی ذات پر بھی ضرور پڑتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کی ذات پر پڑتا ہے، اس کی عمر پر پڑتا ہے، اس کے رزق پر پڑتا ہے، اس کی طاقت پر پڑتا ہے، ہر چیز پر گناہ کا اثر پڑتا ہے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ اس زمانے کی ایک تھیلی کسی کو ملی کئی سالوں کے بعد۔ اس تھیلی کے اندر، وہ پوٹلی کے اندر گیہوں تھے۔ جب اس کو کھول کر دیکھا تو وہ گیہوں جو تھے وہ کھجور کی گٹلیوں کے برابر تھے۔ لکھا ہے اس سے مورخین نے کہ جس زمانے میں گیہوں کا ایک دانہ کھجور کی گٹلی کے برابر ہو، اس زمانے کی برکات کا ہم اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ کیسی برکت ہوگی کہ ایک گیہوں کا چھوٹا دانہ اس زمانے میں کھجور کی گٹلی کے برابر بڑا ہوا کرتا تھا۔ جب انسانوں میں اعتدال تھا، انصاف تھا، نیتیں صاف تھی، محبتیں تھی اور تقوی تھا، تو اس کا اثر چیزوں پر بھی پڑتا تھا۔ اور حدیث پاک میں بھی صاف طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک موقع پر فرمایا، طعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الاربع وطعام الاربع یکفی الخمس الی آخرہ۔ فرمایا کہ ایک انسان کا کھانا دو کو کافی ہو سکتا ہے اگر انسانوں کی نیت درست ہو، نیت صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ صحیح نیت کی وجہ سے اس کا اثر کھانوں کے اوپر بھی ڈالتے ہیں اور کھانے کے اندر بھی برکت ہو جاتی ہے۔ ایک کا کھانا دو کھا سکتے ہیں، دو کا کھانا تین کو کافی ہو سکتا ہے، تین کا کھانا چار کو کافی ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت صحیح ہو۔ تو معلوم ہوا ہماری اچھائیوں کا اور ہماری برائیوں کا، دونوں چیزوں کا اثر ہمارے گھروں میں پڑتا ہے، ہماری روزی پر پڑتا ہے، ہماری اولاد پر پڑتا ہے، رزق پر پڑتا ہے، گھر کی چیزوں پر پڑتا ہے، عمر پر پڑتا ہے، طاقت پر پڑتا ہے۔ یہ اثرات ہیں جو اچھے اور برے ہر چیز کے اوپر پڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، واقعات سنے ہوں گے اہل اللہ کے یہاں، اللہ والوں کے یہاں کیسی برکت ہوتی تھی، کیسی برکت۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، محبوب العلماء اور ہمارے زمانے کے آخری بزرگ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، اور ہم فضائل اعمال کو پڑھتے ہیں، اس کی تعلیم کو سنتے ہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ میرے والد کے شیخ اور میرے شیخ کے والد حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کے یہاں خانقاہ چلتی تھی تو کئی سو مہمان ہوا کرتے تھے خانقاہ کے اندر۔ میں نے خود اپنے والد محترم سے سنا کہ ہم نے رمضان کے موقع پر ایک مرتبہ ان مہمانوں کو گنا تو 1600 مہمان، 1500 مہمان، اور ان کا کھانا ہو رہا ہے، افطاری ہو رہی ہے، ان کا جو ہے سحری ہو رہی ہے، چائے کا انتظام ہو رہا ہے اور لنگر چل رہا ہے اور لوگ اللہ کی مخلوق کھا رہی ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے مبارک ہاتھوں سے لوگوں کو روٹیاں دے رہے ہیں اور سالن اور نہ جانے کیا کیا چیزیں اللہ کی نعمتیں کھائی جا رہی ہے۔ یہ اللہ والوں کے یہاں کہاں سے برکت آتی تھی؟
کون سی فیکٹری چلتی تھی، کون سا کاروبار چلتا تھا، کون سا بزنس اور تجارت تھی، یہ وہ نیکیوں اور ذکر کی برکت تھی، اللہ کے نام کی برکت تھی، تسبیحات کی برکت تھی جو اللہ نے ان کی روزی کے اوپر رکھی تھی کہ ان کے یہاں آنے والے، اور کوئی پابندی نہیں کہ بھائی تم آؤ تم نہ آؤ، اور یہ آوے اتنے نہ آوے۔ آج تو پابندیاں لگ رہی ہے، شادی کے اندر 50 سے زیادہ نہیں آ سکتے، میت کے اندر 20 سے زیادہ نہیں آ سکتے، تو یہ تو پابندیاں ہیں۔ وہ کوئی پابندیاں نہیں تھی، اوپن دعوت رہتی تھی، مخلوق خدا آتی تھی اور ان کے دسترخوان سے کھانا تناول کرتی تھی۔ کیسی برکت، کیسی برکت! یہ اللہ کے ذکر کی برکت تھی، یہ اللہ کے دین کی برکت تھی، وہ تسبیحات اور تلاوت کی برکت تھی، نیتوں کی صفائی کی برکت تھی۔ آج ہمارے یہاں 3 مہمان آ جائے تو صبح سے تیاریاں کرنی پڑے گی، بلکہ ایک دن پہلے سے تیاری کرنی پڑے گی۔ 3 مہمان ہیں، ان کو کھلائیں گے کہاں، بٹھائیں گے کہاں، سلائیں گے کہاں، کھائیں گے کیا، وغیرہ وغیرہ تیاری۔ اور وہ بھی ایک دن ہو جائے تو برداشت کر لیوے، 2 دن برداشت کر لیوے، 3 دن ہو جائے تو پھر تیسرے دن تو گاڑی کا ٹائم بتائیں گے کہ بھائی دیکھو فلانی ٹرین اتنے بجے آتی ہے، فلانی ٹرین اتنے بجے آتی ہے، تاکہ وہ اپنا جانے کا انتظام کر لے۔ ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پورا مہینہ، رمضان کا پورا مہینہ خانقاہ لگتی تھی، پورا مہینہ۔ ہمارے والد صاحب سے سنا میں نے کہ ایک مرتبہ میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے سر میں تیل لگا رہا تھا، مالش کر رہا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، اور جو کھانے کا انچارج حاجی جی تھے وہ آئے اور حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت آپ کے خانقاہ میں آنے والے چائے 2 پیالے پیتے ہیں، بڑے بے صبرے ہیں، شکر مہنگی ہے، تو کیا ہم چائے کے اندر گڑ ڈال دیں؟ گڑ چائے کے اندر اسے میٹھی کرنے کے لیے شکر کی جگہ پر؟ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاجی جی شکر ہی ڈالو اور چائے بناؤ میرے مہمانوں کے لیے اور پلاؤ، اور کھلانے اور پلانے میں کمی مت کرو۔ آسمان والے سے کھلانے پلانے کے سلسلے میں کمی کا اندیشہ مت رکھو، اور ہمیں غلط مشورے مت دو۔ بڑے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے خادم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہیں کہ بلال خرچ کر اور آسمان والے سے کمی کا اندیشہ مت رکھ، خرچ کر، آسمان والے سے کمی کا اندیشہ مت رکھ کہ وہ اپنے خزانے سے تجھے دے گا، اس کے خزانے وسیع ہے، وہ بڑا رزاق ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ اپنے خزانے سے تمہیں روزی عطا فرمائے گا۔ تو مجھے یہ عرض کرنا ہے، اللہ والوں کے یہاں خانقاہیں لگتی تھی اور وہ لنگر چلتے تھے، برکت ہوتی تھی، اور لوگ آ کر جسمانی بھوک بھی مٹاتے تھے، روحانی بھوک بھی مٹاتے تھے۔ یہ کس چیز کا اثر تھا؟ یہ اسی ذکر کی برکت تھی، یہ اسی نیک نیتی کا اثر تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں برکت اور چین اور سکون رکھا تھا۔ یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، یہ چیز جو ہے قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ استغفار، جب تک بندہ استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ 6 نعمتوں سے اس کو نوازیں گے، ایک استغفار پر 6 قسم کی نعمتوں سے نوازیں گے۔ فرمایا قرآن کریم میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا۔ فرمایا ایک استغفار پر اللہ 6 نعمتوں سے نوازتے ہیں کہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، بارش کو برساتے ہیں، اولاد میں اور رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، باغات اور نہروں کے اندر اللہ برکت ڈالتے ہیں۔ جب ایک استغفار کا اثر جب ہوتا ہے، جب ایک استغفار کا اثر گناہ پر پڑتا ہے، یعنی استغفار کی وجہ سے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، تو پھر استغفار بھی استغفار ہونا چاہیے۔ لیکن جب استغفار کا اثر گناہ پر ہوتا ہے، زمین پر ہوتا ہے، بارش پر ہوتا ہے، تو پھر اللہ کے ذکر کا اثر، اللہ کی یاد کا اثر، قرآن کریم کی تلاوت کا اثر انسانوں کے دلوں پر بھی ضرور پڑ سکتا ہے۔ استغفار بھی استغفار ہونا چاہیے۔ ہاں، خالی تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ یا استغفر اللہ پڑھے تو ایسا استغفار پر تو ہمارے استغفار پر تو جو ہے استغفار بھی استغفار پڑتا ہے ہمارے استغفار پر۔ ایسا استغفار نہ ہو، پکے دل سے ہو اور سچی نیت سے ہو، یہ سوچ کر ہو کہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، گناہوں کی بخشش کی سیزن چل رہی ہے، جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ مل رہا ہے۔ جب حکومتی کوئی شناختی کارڈ، الیکشن کارڈ یا آدھار کارڈ یا اور کوئی کارڈ بنانے کا جب سیزن آتا ہے کہ بھائی یہ رવિوار کو اور فلانی تاریخ کو آپ اپنا کارڈ بنا سکتے ہیں، لوگ لائن لگاتے ہیں کہ بھائی اب کارڈ بنانے کا وقت آیا، بنا لو، آئی کارڈ بنوا لو، آدھار کارڈ بنوا لو، ماں کارڈ بنوا لو، پین کارڈ بنوا لو، نہ جانے کیا کیا، تو اس کا سیزن آیا۔ تو یہ بھی استغفار کا سیزن ہے، جہنم سے چھٹکارے کے سرٹیفکیٹ ملنے کا سیزن ہے کہ ہم سرٹیفکیٹ بنوا لے اللہ کی رحمت سے کہ ہم کو اللہ جہنم کی آگ سے پناہ دے دے، سرٹیفکیٹ عطا فرما دے۔ اور جب استغفار سے آخرت بنتی ہے، گناہوں سے معافی مانگنے سے جب ہماری آخرت بن رہی ہے تو دنیا بھی ضرور بنے گی، روزی میں بھی برکت ہوگی، اس کا اثر زندگیوں پر پڑے گا، نیکی کا بھی اور گناہ کا بھی، یہ دونوں کا اثر انسان کی جو ہے تمام معمولات پر، تمام چیزوں پر پڑتا ہے۔ آج اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ وبا اور یہ برائی اور یہ بیماری، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی تو 2 عام گناہوں کی وجہ سے یہ بیماری ہم جو ہے دیکھ رہے ہیں، اور 2 گناہوں کی وجہ سے جو عام گناہ ہو چکے ہیں، یہ 2 گناہ ایسے ہیں جس میں پوری عام انسانیت مبتلا ہے۔ اسی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عام انسانیت پر یہ وبا ڈالی ہے، عام انسانیت پر یہ وبا ڈالی، اس لیے کہ گناہ بھی 2 قسم کے گناہ اس وقت ایسے ہیں جو پوری انسانیت کے اندر پھیلے ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 1 زنا کاری، آنکھوں کا، کانوں کا، زبان کا، نہ جانے کس انداز سے زنا کاری، اور نمبر 2 بیاج اور سود خوری، بیاج، انٹریسٹ کو استعمال کرنا اور اسے حلال سمجھنا۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اللہ نے حدیں بنا دی ہے، تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھتا ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھتا ہے اللہ کے یہاں پر وہ شریر شرکس لکھا جاتا ہے۔ اس وقت یہ زنا کاری اور سود خوری
یہ دو وبا انسانوں میں چونکہ عام ہو چکی ہے، جس کی بنا پر عام پریشانیوں کا ہم سب شکار ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مسند ہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنی نافرمانی کرنی ہو کر لو، جتنے گناہ کرنے ہو کر لو، یہ مت سمجھنا کہ اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اسی دنیا کو جہنم کدا نہ بنا دے تو کہنا۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ نافرمانی جتنی کرنی ہو کر لو، دیکھ لینا اللہ تعالیٰ اسی دنیا کو جہنم کدا بنا دیں گے۔ یہاں تمہارا چین ختم ہو جائے گا، اسی دنیا میں تمہارا سکون ختم ہو جائے گا، تمہارا چین ختم ہو جائے گا، اطمینان ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ تم نے اس دنیا کو نافرمانی کا اڈا بنا دیا۔ جتنی نافرمانی کرنی ہو کر لو۔ اور مشاہدہ بھی ہے، اگر تقوی نہیں ہے زندگیوں میں اور غفلت ہے تو پھر اسباب ہوتے ہوئے بھی انسان پریشان ہیں۔ یہ مشاہدہ ہے کہ متقی نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، زندگیوں میں دین نہیں ہے، تو اسباب کی بھرمار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان پریشان ہے، سکون تلاش کرتا ہے، چین تلاش کرتا ہے۔ سکون اور چین اللہ نے اسباب میں نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے اللہ کے دینے میں رکھا ہے۔ چین و سکون تو اللہ کی دین ہے اور نعمت ہے جو اس کے دینے سے ملتی ہے، اسباب کے اندر چین سکون نہیں ہے۔ اگر مال اور دولت سے سکون ملتا تو فرعون سب سے بڑا چین اور اطمینان میں ہوتا، سکون میں ہوتا۔ اگر مال اور دولت سے چین اور سکون ملتا تو قارون سب سے زیادہ چین اور سکون میں ہوتا۔ مال سے اسباب سکون تو خرید سکتے ہیں مگر سکون نہیں خرید سکتے، مال اور دولت سے اطمینان تو خرید سکتے ہیں لیکن اسباب اطمینان تو خرید سکتے ہیں لیکن اطمینان نہیں خرید سکتے۔ مال اور پیسوں سے نرم گدے تو خرید سکتے ہیں مگر میٹھی نیند نہیں خرید سکتے۔ مال اور پیسوں سے ہم دوائیاں تو خرید سکتے ہیں مگر شفا نہیں خرید سکتے۔ تو سکون اور اطمینان اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں، اس کی اطاعت کرنے میں اور اس کے احکامات کو پورا کرنے میں ہے، اور یہی اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یہ ہماری پریشانیاں، جس چیز کی وجہ سے پریشانی آئی ہے اس چیز کو، اسی تکلیف کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ لگا پیر میں ہے اور پٹی ہاتھ پر باندھ رہے ہیں، زخم آنکھ میں ہے اور دوائی جو ہے پیر پر لگا رہے ہیں، تو وہ کیسے زخم کیسے صحیح ہوگا، ٹھیک کیسے ہوگا؟ آنکھ پر پٹی ہے تو پورا جسم پریشان ہے، حالانکہ کان کھلا ہوا ہے، ناک کھلی ہوئی ہے، مگر آنکھ بند ہے اور آنکھ پر پٹی ہے، پورا جسم پریشان ہے۔ لوگوں کو وینٹیلیٹر پر دیکھا، بائی پیپ پر دیکھا، آکسیجن پر دیکھا کہ لگا ہوا ہے، ناک اور منہ کے اوپر مشین، لیکن پورا جسم پریشان ہے، بے چین ہے، تڑپ رہے ہیں، گھر جانے کے لیے بار بار درخواست کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عضو میں تکلیف ہے تو پورا بدن پریشان ہے، ایک آنکھ میں تکلیف ہے پورا جسم پریشان ہے، ایک ناک میں تکلیف ہے، ایک دل میں تکلیف ہے، پورا جسم پریشان ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ جس جگہ پر تکلیف جہاں سے پہنچی ہے ہمیں اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ سکون تبھی ملے گا کہ پٹی زخم پر لگائی جائے۔ ہمیں جہاں تکلیف ہے ہمیں اس کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تکلیف کو دور کرنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سکون اور اطمینان کی مثال دیکھنی ہو، سکون کو سمجھنا ہو، چین اطمینان کو سمجھنا ہو، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دیکھ لیوے کہ بے وضو سے پہلے کی حالت ہماری کیسی ہے
اور وضو کرنے کے بعد ہماری حالت کیسی ہوتی ہے، فرمایا بس اتنا فرق دیکھ لو کہ زمین اور آسمان کا فرق آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ یہی مثال سکون اور اطمینان کی ہے کہ بے وضو، بغیر وضو سے اگر ہم ہیں تو ہماری حالت کے اندر بے چینی معلوم ہوتی ہے، اور جب وضو کر لیتے ہیں تو پھر اس میں چین اور سکون معلوم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ بس یہی چین اور سکون کی مثال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کامل چین و سکون نصیب فرمائیں جو اس نے اپنے ذکر میں، اپنی یاد میں رکھا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے کئی قرآن کریم ختم کر لیے رمضان المبارک کے اندر، لیکن بہت سے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا ایک قرآن بھی ختم نہیں ہوا۔ یاد رکھے، اگر رمضان میں قرآن ہم نہیں ختم کر سکے، پورا سال کبھی بھی توفیق نہیں ملے گی۔ اس لیے بھائیوں، میری بہنوں، جو بقیہ ایام اور راتیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ہم اس کی قدر کریں، تلاوت کا، دعاؤں کا اہتمام کرے، اللہ رب العزت کو منوانے کی فکر کرے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کی جو ہے فکر کرے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بہت سے ساتھیوں نے دعا کی درخواست پیش کی ہے، ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے۔ ہمارے انگلینڈ سے ہمارے ایک عزیز ہے، چلتنہام، گلوسٹر کے قریب ایک بستی ہے، وہاں ہمارے رضوان بھائی ہمارے خاص عزیز ہے، انہوں نے بھی اپنے والدین کے لیے درخواست پیش کی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرمائیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے حاجی غلام صاحب بھاگل والے، جن کا کل بھی میں نے نام لیا تھا، وہ ان کی اہلیہ دونوں بیمار ہے۔ ہوٹل والے جو ہائی وے کے اوپر جن کی کافی ہوٹلیں ہیں، ماشاءاللہ بڑے خدمت گزار ہیں پوری قوم کے، اور ان کی ہوٹلوں پر باقاعدہ نمازوں کا انتظام ہوتا ہے، لوگوں کی نماز وقت پر ادا ہوتی ہے، وضو کا انتظام ہوتا ہے، نماز کا انتظام ہوتا ہے، حتیٰ کہ رمضان کے مہینے میں روزے داروں کے لیے فری میں افطاری اور سحری کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ مسافروں کے لیے، راستوں پر چلنے والوں کے لیے، ڈرائیوروں کے لیے فری میں، روزے دار ہے تو سحری اور افطاری بھی فری میں دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے خاص دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان تمام بیماروں کو مکمل شفا عطا فرمائیں، اور جتنے مرحومین ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائیں۔ اس وقت میں انکلیشور ہاسپٹل ہی میں عیادت کے لیے گیا ہوا تھا، اسی لیے 5 منٹ لیٹ بھی ہو گیا، تو ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ جتنے ہاسپٹل میں لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو مکمل شفا عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا رحم الراحمین۔ الہ العالمین، ہم تمام پر رحم کا معاملہ فرما، یا اکرم الاکرمین کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے کرم میں ڈھانپ لے مولا، اپنی رحمت میں ڈھانپ لے مولا۔ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، ہمارے حاضر اور غائب کی مغفرت فرما، بڑے اور چھوٹے کی مغفرت فرما، مرد عورت کی مغفرت فرما۔ ہم میں سے جس کو زندہ رکھ، اسلام پر زندگی عطا فرما، جسے موت دے ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمیں حسن خاتمے سے مالا مال فرما۔ اے اللہ مسجد والی موت عطا فرما، اے اللہ شہادت والی موت عطا فرما، مسجد والی موت عطا فرما۔ الہ العالمین، مسجد والی موت عطا فرما، سجدے والی موت عطا فرما۔ اے اللہ تیرا ذکر کرتے کرتے زبان پر، تیرا نام لیتے لیتے ہمیں موت نصیب فرما۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ آخری ایام میں، آخری وقت میں آپ کی زبان پر تھا، یا کریم او کریم، یا کریم او کریم، یا کریم او کریم۔
میرے خسر انکلیشور میں گزشتہ سال انتقال ہوا، ان کی زبان پر موت کے وقت یا سلامو یا سلامو یا سلامو، اے اللہ ہمیں بھی ایسی موت عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی ایسی موت عطا فرما۔ زندگی بھی ایک مرتبہ ہے اور موت بھی ایک مرتبہ ہے، اے اللہ ایسی زندگی عطا فرما جو تجھے مطلوب ہے، جو تجھے محبوب ہے یا الہ العالمین، اور ایسی موت عطا فرما جو ہم چاہتے ہیں مولا، جو ہمیں محبوب ہے یا الہ العالمین۔ اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، رضا والی موت عطا فرما، اے اللہ ہمیں، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ اللہم اعنا علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں کو آسان فرما دے، اے اللہ موت کے وقت کو اور مرحلے کو ہم سب کے لیے آسان فرما دے، الہ العالمین۔ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما دے، الہ العالمین، اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما دے یا الہ العالمین۔ اس ماہ مبارک کو ہمارے دلوں کی زندگیوں کے پلٹنے کا، ہماری زندگیوں کی حالتوں کے بدلنے کا ذریعہ فرما دے۔ اس ماہ مبارک کو پچھلے تمام رمضانوں کے مقابلے میں اے اللہ دین دنیا کے اعتبار سے زیادہ بہتر بنا دے یا الہ العالمین۔ ہمیں جہنم کی آگ سے اے اللہ آزادی کے پروانے نصیب فرما دے، اے اللہ جنت کے ویزے نصیب فرما دے الہ العالمین یا الہ العالمین۔ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما، جہنم کی آگ سے حفاظت فرما، اس کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما یا الہ العالمین۔ آخرت کی میدان کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائیاں عطا فرما الہ العالمین۔ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے چچا سسر شکیل بھائی لاکڑا والا، اے اللہ انہوں نے مکمل شفا عطا فرما یا الہ العالمین۔ حاجی غلام صاحب بھاگل اور ان کی اہلیہ کو مکمل شفا عطا فرما الہ العالمین۔ ہمارے کینیڈا میں وینکوور میں ہمارے خاص عزیز اور میزبان حاجی محمد صاحب اور ان کی اہلیہ، وہ بھی بیمار تھے، اے اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، مکمل شفا عطا فرما۔ ہمارے ٹورنٹو سے اختر بھائی نے اور سلیم بھائی نے، انہوں نے اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، گھر والوں کے لیے درخواست پیش کی ہے، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، بیماروں کو، ان کے بیماروں کو اللہ مکمل شفا عطا فرما، جو ہاسپٹلوں میں ہیں عافیت سے گھر واپسی مقدر فرما یا الہ العالمین۔ جن کی عیادت ہم نے کی مولا، سب کے لیے ہم نیت فرماتے ہیں، سب کے لیے نیت کرتے ہیں، اللہ سب کو مکمل شفا عطا فرما۔ جن کے آج تک جنازے کی نماز میں شرکت کی اور جن کی جنازے کی نماز پڑھائی، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، ان کی روحوں کو اعلی علیین میں جگہ نصیب فرما اور ان کی روحوں کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، ان کے پسماندگاں کو صبر جمیل عطا فرما، ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرما، سایہ عاطفت کو تعدیر عافیت سے قائم دائم فرما یا الہ العالمین۔ جو اس وقت آپ کے سامنے دعاؤں میں بیٹھے ہیں، آپ سب کو جانتے ہیں، اور جن کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو آپ دیکھ رہے ہیں مولا، اے اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما۔ ان کے رشتہ داروں میں، ان کے متعلقین میں جو بیمار ہے، اے اللہ سب کو مکمل شفا عطا فرما، ہمت نصیب فرما، طاقت نصیب فرما، اے اللہ صبر و سکون نصیب فرما یا الہ العالمین۔ اپنے دین پر قائم رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، استقامت کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ دوام ذکر، دوام طاعت کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین۔ اپنے نام لینے کی لذت ہمیں محسوس فرما اور اس میں لذت ہمیں نصیب فرما، عبادتوں کی لذت نصیب فرما، تلاوت کی لذت نصیب فرما، اے اللہ تجھ سے مانگنے کی لذت نصیب فرما۔ ہمارے دلوں کو اے اللہ ہدایت عطا فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہمارے دلوں میں چین سکون نازل فرما، ہمارے گھروں میں چین سکون نازل فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل میں قبول فرما۔
جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.